بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ان آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بہت عظیم الشان مجھ کو اور آپ کو حکم دے رہے ہیں، اور یہ حکم اتنا عظیم الشان ہے، اتنا عظیم الشان ہے کہ اس حکم میں ادنا سا غلطی بھی معاف نہیں، اگر بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے تو اتنا بڑا حکم ہے یہ. گویا کہ یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، گویا کہ یہ جو حکم ہے جنت اور جہنم کا مدار ہے، اور اس کا جو تعلق ہے وہ میرے اور آپ کے دل سے ہے اور میرے اور آپ کے ذہن سے ہے. اس حکم کا تعلق عمل سے کہیں زیادہ اس کا تعلق دل اور اپنے دماغ سے ہے. اس لیے اللہ پاک ہم کو جتنی زندگی دے اس حکم میں کمپرمائز بالکل نہ کرے. اتنا بڑا مسئلہ ہے. اس حکم کے واسطے چاہے پوری دنیا سے لڑو، چاہے خاندان والوں سے لڑو، چاہے معاشرے والے سے لڑو، جس سے لڑ سکتے آپ لڑو. اگر کوئی ناراض ہو رہا ناراض ہونے دو، کوئی اگر دشمنی ہو رہی دشمنی بھی ہونے دو. اتنا پیارا حکم ہے. اگر یہ حکم نہیں رہیں گا، یہ عقیدہ نہیں رہیں گا، خدائے پاک کی قسم کروڑ نمازیں ضائع ہے. ایک انسان اربوں روپے کی زکوٰۃ دے رہا ہے مگر وہ بھی زکوٰۃ ضائع ہے. روزے رکھ رہا ہے وہ بیکار ہے. گویا یوں سمجھو ٹاکی بھر رہا ہے اور نیچے سے بس بیعینی یہی حکم ہے. اب کتنا ایک دن نہیں 1000 دن بھی اگر آپ موٹر چالو رکھے ٹاکی بھریں گی. یہ ہے. اس لیے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. یہ سب سے بڑا حکم ہے اسلام کو، سب سے بڑا حکم اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ. نہ ہی صفات میں اور نہ ہی ذات میں. ذات میں تو عام طور سے مسلمان نہیں ٹھہراتے، اللہ ہی ایک مانتے. اللہ کے ساتھ کسی یہ بھی اللہ یہ بھی اللہ یہ بھی اللہ کوئی نہیں مانتا. یہ بھی خدا یہ بھی خدا یہ بھی خدا ایسا کوئی نہیں مانتا عام طور سے مسلمانوں کے اندر. ہاں صفات کے اعتبار سے اللہ معاف کرے کروڑوں خدا ہم نے مان لی. اللہ کو ایک مانی ہے ہم نے صفات میں. حالانکہ جیسے اللہ رب العزت اپنی ذات میں ایک ہے ویسے صفات میں ایک ہے. صفات کیا ہے؟ اولاد کا دینا نہیں دینا یہ اللہ کی صفت ہے. روزی کا دینا نہیں دینا یہ اللہ کی صفت ہے.
عزت کا دینا نہیں دینا یہ اللہ کی صفت ہے، رزق کا دینا نہیں دینا یہ اللہ کی صفت ہے، کسی کے اوپر پریشانی کا ڈالنا نہیں ڈالنا یہ اللہ کی صفت ہے، موت کا دینا، حیات کا دینا، لڑکیوں کا دینا، لڑکوں کا دینا، بانجھ کا کرنا، جتنی ہمارے مارکیٹ میں ہم نے جو صفات بنائی ہیں لوگوں کے ساتھ، باباؤں کے ساتھ، درگاہوں کے ساتھ، مزاوروں کے ساتھ، یا جھنڈوں کے ساتھ، یا تاگوں کے ساتھ، یا کڑوں کے ساتھ، یا ہے تو بلیوں کے ساتھ، یا ہے تو پھر ادھار گرے کے ساتھ، جتنے نظریات ہم نے بنائے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی ہے، میرا نفع کا مالک، میرے نقصان کا مالک، یہ تمام صفات اللہ کی ہے، اور یہ سب صفات ہم نے کسی بلی کو دے دیے، کبھی درگاہ والے کو دے دیے، کبھی مزاور کو دے دیے، کبھی چادر کو دے دیے، کبھی لال تاگے کو دے دیے، کبھی کالے تاگے کو دے دیے، ہے یہ نہیں ہمارے پاس ایسا؟ حالانکہ یہ عام مسئلہ ہوتا، چھوٹا موٹا عمل سے اس کا تعلق ہوتا تو شاید اس کے اوپر اتنی پکڑ نہیں ہوتی، مگر اس کا تعلق ڈائریکٹ اسلام سے ہے اور اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، اس میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے بھائی، کوئی کمپرمائز نہیں ہے۔ اگر ایسی حالت میں کوئی دنیا سے جا رہا ہے جس کا عقیدہ نظریہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہے، قیامت آ سکتی، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ خداوند کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک جگہ ذکر فرمائے کہ میں مشرکوں کو نہیں بخشوں گا یہاں تک کہ اونٹ سوئی کی ناکے میں سے نکل جائے۔ اب بتاؤ نکل سکتا اونٹ؟ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکلنا ناممکن اور مشکل ترین ہے، تصور سے بھی دور ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کے ذات اقدس کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں ان کا جنت میں جانا اتنا دور ہے، اتنا باریک مسئلہ ہے، اور ہمارے پاس اتنا ہلکا ہو گیا، اتنا ہلکا، ماچس کی ڈبی سے زیادہ ہلکا ہوگا مسئلہ۔ اس لیے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے نظریات میں، خود اپنی زندگی میں ہے، اللہ کے سامنے توبہ اس سلسلے میں ہم کریں گے سب انشاءاللہ۔ ایک یہ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنا حق ذکر فرمائے، فوراً اللہ کے بعد جس کا مرتبہ، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسان کے بعد سب سے زیادہ احسان ہے، جن لوگوں نے ہم کو دنیا کے اندر لائے ہیں وہ کون ہیں؟ ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فوراً ماں باپ کا ذکر فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسری بات یاد رکھو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، سلوک کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ پیار کا معاملہ کرو، ان کی راحت کا خیال رکھو، ان کے آرام کا خیال رکھو۔ انہوں نے جو محنت کی کمائی سے تم کو کھلایا پلایا، تم کو بڑا کیا، جو تمہارے واسطے اپنی زندگی کے ایک عرصہ گزار کر تم کو دنیا کے اندر وجود بخشائیں، ان تمام مراحل کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالوالدین، اور دوسری جگہ فرمایا فلا تقل لهما اف، ارے بیٹا عبداللہ یہ لے کر آؤ، یہ ہے نا، یہ ہمارے پاس اف نہیں چلتا، میں کچھ کیا بول رہے آپ، انہیں دیکھو وہاں بیٹھا ہوا فون لے کے اس کو بولو، یہ جو ہے نا یہ جملہ اللہ نے فرمایا یہ بھی مت بولو، فرمایا ایسے آنکھ بھی اوپر مت کرو، والدین اگر کوئی حکم بول دے فلا تقل لهما اف، اگر اس سے چھوٹا بھی کوئی لفظ ہوتا دنیا کے اندر تو اللہ اس کو بھی ذکر کرتا، اس سے بڑا کوئی چھوٹا لفظ ہے ہی نہیں، تو اس لیے فرمایا والدین اگر کسی بات کا حکم کرے، فرمایا اگر والدین کافر بھی ہو پھر بھی فرمایا ان کی شان میں گستاخی نہیں، ان کا ادب احترام وہی ہونا چاہیے، اسلام کی منور اور واضح تعلیمات ہیں۔ یہ والدین کا ہونے کے بعد وبذی القربا، اور تمہارے جو تعلقات ہیں، جو امی کے طرف کے رشتہ دار ہے، جو ابا کی طرف کے رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ایسا نہیں کہ خالی امی کا ادب کر رہے، مثال کے ابا کا ادب کر رہے، باقی چچاؤں کے نام کے فاتحہ پڑھ رہے یا بڑے ابا کے نام کا فاتحہ پڑھ رہے، یہ نہیں۔ وبذی القربا، اور رشتہ دار کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کے ساتھ بھی احسان کرو، والیتاما، یتیموں کے بارے میں، یتیم چچا کے بیٹے یتیم ہو گئے، ہمارے بھتیجے ہو گئے، بھانجے ہو گئے، نواسے ہو گئے، فلاں ہو گئے، جو بھی ہو گئے یتیم، یا مثال کے ہمارے خاندان میں نہیں ہے اور کوئی پڑوس میں ہے، اگل بغل میں، ہمارے محلے میں، ہمارے مسجد میں، اللہ نے فرمایا والیتاما، اللہ کے نبی یتیموں کے واسطے ممبر دیتے تھے، اللہ کے نبی یتیموں کے واسطے اتنا خیال کرتے تھے، عیدگاہ جانے سے پہلے یتیم کو اپنے ساتھ پہ لیتے تھے، اور باضابطہ اپنے یتیم کو اپنے کندھوں پر بٹھایا۔ اس نے بچے نے کہا حضرت جی میں اپنے ابا کے ساتھ جب نماز کو جاتا تھا تو اپنے کندھے پہ بیٹھ کے جاتا تھا ابا کے، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو بھی میرے کندھے پہ بیٹھ جا،
یتیم کا کوئی معمولی مقام نہیں ہے، اس لیے یتیموں کے ساتھ بہت، مگر ہمارے پاس یتیم کو یہ سنے نا 2 گن زیادہ رہتے، سنے نہیں آپ نے؟ کون ہے یہ؟ اس کا یتیم کو 2 گن زیادہ رہتے بولے. یہ ہے ہمارا سویہ. اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی جن کے والدین نہیں ہیں، جس کو والد نہیں ہیں، تو اس کی پوری پرورش کی ذمہ داری ان کے خاندان والوں پہ ہے. اگر خاندان والے نہیں کر رہے ہیں تو اطراف والوں پر ذمہ داری لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی خود یتیم تھے. اب یتیمی کے حالات کو جانتے، فرمائے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یتیم کب تک رہیں گا؟ جب تک بالغ نہیں ہوتا ہے. بالغ ہوگا تو پھر یتیم ہے کیا ہو؟ نہیں، پھر بعد میں نہیں یتیم. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ. اب مسکین کس کو بولتے ہیں اور غریب کس کو بولتے ہیں؟ اس میں فرق ہے تھوڑا. مسکین وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے. مثال کے طور پر روزانہ 300 روپے کمانے والا مسکین ہے. مثال کے طور پر عام طور سے جو لوگ کماتے 300-400 روپے، ان کے پاس زیادہ بینک بیلنس نہیں رہتا، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں رہتی، قربانی وغیرہ فرض نہیں رہتی، تو ایسے لوگ مسکین ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک آتا ایک دم فقیر، ایک آتا جس کے پاس کھانے کے لیے ایک نوالا بھی نہیں ہے، تو یہ الگ ہے. مسکین اس کو کہیں گے جس کے پاس پیسہ وغیرہ ہے مگر اتنا پیسہ نہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض واجب ہو جائے. والمساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی آپ ہے تو احسان کا معاملہ رکھو. اس لیے عام طور سے یہ ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، ارے وہ تو کما رہا، بھائی وہ بندہ کما رہا 300 روپے 400 روپے، مگر 400 روپے کمانے کے بعد اس کے بچے ہیں، اس کا گھر کرائے سے ہے، یا پھر ہے تو اس کی دکان کرائے سے ہے، دکان کا کرایہ الگ، گھر کا کرایہ الگ، پھر راشن پانی کا الگ، یہ تمام اخراجات اس کے اوپر ہے نا. ہم کیا بولتے کما رہا ہو؟ فرمایا نہیں، مسکین کا اگر تمہارے خاندان میں ہے یا اپنے چچاؤ تایوں میں بھتیجوں میں یا کوئی ایسا ہے. والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب. اور فرمایا دیکھو احسان کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو، پیار کا معاملہ کرو، محبت کا معاملہ کرو. کس کے ساتھ؟ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ. جو اپنے پڑوسی میں رہتے ہیں، اپنے اگل بغل میں بازو میں رہتے ہیں، جو ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ہمارے گھر کے بازو رہتے ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کرو. ہماری وجہ سے کوئی تکلیف ان کو نہ پہنچے، ہماری وجہ سے کوئی پریشانی ان کو نہ پہنچے. فرما دیکھو. اور فرمایا اگر وہ پڑوسی تمہارا خاندان کا ہو، تمہاری برادری کا ہو، تمہارے تعلقات والا ہو، تمہارے خاندان کا ہو، چاہے ددیال کا ہو چاہے ننیال کا ہو، پھر تو تمہارے اوپر ڈبل حق بنتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرو؟ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے خاندان والا پڑوسی ہے تو ایک تو فرمایا ایک پڑوسی ہو، پھر فرمایا اگر تمہارا پڑوسی وہ ہو جو تمہارا رشتہ دار بھی ہو، تو ایک پڑوسی ہونے کے ناطے ایک سالن بھیجو، پھر رشتہ دار ہونے کے ناطے پھر دوسرا سالن بھیجو. گویا کہ یعنی اتنا خیال کرو ان لوگوں کا. یا ایک تفسیر یہ ہو سکتی. دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو چاہے مسلمان پڑوسی ہو چاہے غیر مسلم پڑوسی، چاہے پڑوسی کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ شریعت مطہرہ ہمیں نیکی کا حکم کرنے کا حکم دیتی ہے. ایک یہ ہوگا. پھر فرمایا والصاحب بالجنب، اور جیسا آپ بازو بازو بیٹھے ہوئے نا اس کا والصاحب بالجنب. اور یہ بازو جو بیٹھا ہوا ہے، جو بس کے بازو میں، ریل کے بازو میں، ریل کے ڈبے میں، بس میں یا جیپ میں یا فلاں اور کسی چیز پر یا جہاز میں یا کسی جگہ پر اور کہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے، ہمارا ساتھی ہے، تو ہمارے ساتھی کو ہمارے وجہ سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کسی ساتھی کو سگریٹ پینے کی عادت نہیں ہے، اب اس کے سامنے ہم سگریٹ پی رہے، یا جس کو پوڑی کھانے کی عادت نہیں ہے ہم اس کے سامنے پوڑی کھا رہے، یا اور بھی کوئی مسئلہ ہے، یا ایسا کوئی عطر لگا رہے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی ہماری، وہ کون سا آتا ہے جنازے والا عطر، وہ لگا دے رہے اس کے سامنے پورا. فرمائے نہیں. کون سا آتا ہے جنازے کچھ تو بولتے نا اس میں، تو وہ عطر ہے جو ہمارے بازو والے کو ہمارے وجہ سے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے. فرمائے نہیں. جو بس میں بازو بیٹھ رہا ہو، سفر میں کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہو، اس کے ساتھ بھی آپ کو سکون کا معاملہ، راحت کا معاملہ کرنا. اور پھر بعد میں عام حکم فرمایا وابن السبیل، چاہے تم جانتے ہو نہ جانتے ہو، ایسا چلتا مسافر ہے اس کے ساتھ بھی اگر مانگ رہا. مثال کے طور پر میں بمبئی آ گیا تھا، وہاں پہ میرا پرس چوری ہو گیا، میرا فون چوری ہو گیا، یا میں فلاں سے آیا بمبئی سے، میں اورنگ آباد سے آیا، یہاں پہ میرا کسی نے پاکس مار دیا یا فلاں کر دیا، جو بھی مسائل تھے، جو بھی عام طور سے لوگ ہوتے نئے نئے طریقے نکلے چوری کے، ڈکیٹی کے اور حادثات کے جو بھی طریقے ہیں، کسی نے کہا کہ بھئی میری مدد کر دو، تو اس کی مدد کرنا چاہیے. مثال کے طور پر عام طور سے آپ تو یہ ہوگا لوگوں نے پیشہ بنا دیے، ہر کوئی آ رہا ہے کہ وہی ٹکٹ کے واسطے مانگ رہا، ہر کوئی آ رہا ہے کھانے کے واسطے مانگ رہا. اگر کسی نے ایسا پیشہ بنایا ہے تو بھئی آپ کو کون سی گاڑی جانا ہے، مثال کے طور پر ناندیڑ، ٹھیک ہے میں آپ کا ناندیڑ کا ٹکٹ نکال کے دے دیتا. اب اس کی مدد بھی ہو جائیں گی اور موقف بھی صحیح ہو جائے گا. تو معلوم ہو جائے گا 1 نمبر ہے کیا 2 نمبر ہے، معلوم ہو جائیں گے اصلاً یہ محتاج ہے، یہ فراڈی والا محتاج ہے.
آج ہمارے پاس سہولت ہوگی نا, گھر پہ بیٹھے ہم ٹکٹ بنا, ٹھیک ہے تو جانا ہے ناندیڑ, میں ٹکٹ بناتا آپ کا, لاؤ, یہ بھی کر سکتے آپ. یا پھر آپ کو پیسہ نہیں دینا ہے مثال کے طور پر, بھئی ہم تو آپ کو پیسہ دے دیں گے مگر آپ ہم کو لوٹا دو آپ کے گھر پہ جانے کے بعد, آپ کا آدھار کارڈ دے دو, آپ کا فون نمبر دے دو, آپ کا واٹس ایپ نمبر دے دو, آپ مجھے پیسے واپس کر دو ہمارے. ایسا بھی کر سکتے. وابن سبیل ان کے وما ملکت ایمانکم, پھر بعد میں فرما رہے کہ دیکھو تمہارے دکانوں پر, تمہارے گھروں کے اندر جو لوگ کام کرنے والے ہیں, یہ پہلے زمانے کا مسئلہ ہے غلاموں کا, باندیوں کا, لونڈیوں کا. اب یہ تو ہمارے پاس رواج نہیں ہے, البتہ اس کے بدلے ہمارے پاس کیا ہے, نوکر ہے. جو ہمارے گھروں میں نوکرانیاں ہیں, کام کرنے والے جو نوکر ہے دکان کے سامنے, دکانوں پر, فرمایا ان کے ساتھ بھی کیا کرو, احسان کا معاملہ کرو, ان کو جھڑکو مت, ان کی رعایت کا خیال رکھو, ان کی پریشانیوں کو دور کرو. امام اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تقریباً ان کا غالباً ان کا واقعہ ہے, ایک مرتبہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, نماز پڑھانے کے بعد نماز میں کسی معاملے میں کوئی غلطی ہو گئی, غلطی ہونے کے بعد امام اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ آئے اپنے گھر میں, فرمایا کیا بات ہے, فرمایا کتنی تنخواہ ہے, فرمایا اتنی تنخواہ ہے, فرمایا ان کی تنخواہ ڈبل کر دو. فرمایا ویسا کیوں, فرمایا کہ نماز میں غلطی جب ہوتی ہے جب انسان کوئی پریشانی میں ہوتا ہے, تو معلوم ہوا کہ ان کی نماز میں کوئی پریشانی ہوئی, اپنے گھر کے حالات کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز میں غلطی آئی, اس لیے ان کی تنخواہ بڑھا دی جائے تاکہ سکون سے رہے اور عبادت کر سکے اور دین کی خدمت کر سکے. وہی فرما رہا, جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں, ہمارے گھر کے اندر کارندے, کام کرنے والے, ان کے ساتھ احسان کا معنی. پھر وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا, اور بلا شبہ ایسے لوگ پیسہ خرچ نہیں کرتے. کون سا آدمی, اب بتا رہے اللہ تعالیٰ کون سا آدمی پیسہ خرچ نہیں کرے گا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جس کے اندر شیخی بگاڑنے کی عادت ہے, میں فلاں ہوں, میں یہ ہوں, میں فلاں ہوں, ایسے جس کے اندر شیخی مارنے کی عادتیں ہیں, یا جو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا, بڑا مانتا, لوگوں کو بولتا میں فلاں ہوں, تو ایسا آدمی پیسہ خرچ نہیں کرتا. ٹھیک اسی طریقے سے جو آدمی کے اندر تکبر رہتا, غرور رہتا, گھمنڈ رہتا اپنے پیسوں کے اوپر, ایسا آدمی بھی پیسہ خرچ نہیں کرتا. کیوں, پیسوں کے بل بوتے پہ میں گھمنڈ کر رہا ہوں, پیسے کے بل بوتے پہ میں تکبر کر رہا ہوں, میرا پیسہ ختم ہوا تو میرا تکبر بھی ختم ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ایسا آدمی, پھر وہاں فرما رہے کہ دیکھو وہ لوگ بخل کریں گے اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کا. کون, لوگوں کو پہلے تو بخل کا حکم بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو خرچ کرنے سے روکتے بھی ہیں. بعض لوگ کیسے ہیں, لوگوں کو پیسہ خرچ کرنے سے, مثال کے طور پر کوئی مدرسے کا مول صاحب آ گئے, ارے یار مدرسے والے ایسی چیز, یہ ہے تو 2 نمبر ہی کام کرتے, فلاں ہے یہ مسجد کے پیسے جا کے ہڑپ کر دیتے یا فلاں کر دیتے. اب بیچارہ رسید پھاڑ رہا تھا, مسجد میں پیسہ ڈال رہا تھا, مدرسے میں پیسہ ڈال رہا تھا, اب اس کو کیا کر دیے, بچکا دیے. اب بچکانے کے بعد پیسے دیتا ہو بندہ نہیں, تو فرمایا نہیں ایسے کام مت کرو. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے مال کو بتاتے نہیں. کیوں نہیں بتاتے, مدرسے والے آ جائیں گے, کیوں نہیں بتاتے, مسجد والے آ جائیں گے, کیوں نہیں بتاتے, علماء آ جائیں گے, حفاظ آ جائیں گے, کیوں نہیں بتاتے, ہمارے پاس پیسے مانگنے کے لیے آ جائیں گے. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ فرما رہے کہ بعض لوگ وہ ہوتے جو اپنے مال کو ظاہر نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے, لوگ ہمارے پاس آ کے مانگیں گے, اپنی حالت ایسی بناتے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا ہے, غریب ہے. وہی فرما رہے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے, ہمارا انکار کریں گے, ہمارے ذات عالی کے ساتھ شرک کریں گے, ہم نے ان لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا, ذلیل کرنے والا, حقیر کرنے والا عذاب تیار کر کے آلریڈی کر رکھا ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ, اور بلا شبہ وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کو, اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو دکھلاوے کے واسطے خرچ کرتے ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگ تو خرچ نہیں کرتے, اور بعض لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو بولتے ہیں, مثال کے طور ہم نے یہ کر دی, ہم نے مسجد میں اتنا لگا دیے, ہم نے چلا رہے ہو, ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا جب سے ہم ہی جن کو پال رہے, یا فلاں ہو گیا. جتنا پیسہ خرچ کرے جب تک اگلیں گے نہیں, یا جب تک فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, ٹویٹر پہ یا یوٹیوب پر, آج تو یوٹیوب کی دنیا ہے ہماری, اس کے اوپر جب تک نہیں ڈالیں گے جب تک پیٹ نہیں بھرتا. جب دیں گے تھوڑا, ایک فوٹو کھینچو, 10 روپے کا پاکٹ دے رہے, ایک فوٹو برابر لے رہے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہے جو خرچ تو کرتے ہیں مگر کیا کرتے ہیں, اس کے ساتھ دکھلاوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دکھلاوا بھی تم کو نہیں کرنا ہے. وَلَا يُؤْمِنُونَ, اور فرماتے کہ وہ آخرت پر ایمان نہ لانے. جو ایسے کام کریں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ شیطان کا کیا ہو جائیں گا, دوست ہو جائیں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو بخیل آدمی پسند نہیں ہے. اس نے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ, زکوٰۃ نکالو. اللہ تعالیٰ کو مالدار بڑا پسند ہے, اور جو ہے نا سخاوت کی شاخ جنت میں جاتی, تو سخی آدمی کہاں جائیں گا, جنت میں. اور بخل کی جڑیں اور بخل کی ٹہنیاں, بخل کی جڑ, اس کا تنا
جہنم میں جاتا تو بخیل کہاں پر جائیں گا؟ تو اس لیے یہ مال کو ہم اپنا ایک ذاتی ملکیت نہ سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ قارون نے یہ کہا کہ میرا مال میرا مال میرا مال، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تیرے پہ احسان کیا، مال نکال، فرمایا کئی کا احسان، یہ تو میری دانش مندی ہے، میرا فن ہے، میری ہاتھ کی کلاکاری ہے، میری ذہن کی کلاکاری ہے، میرا فن ہے، میرا ذہن ہے، میں نے کمایا۔ فرمایا اچھا تو نے کمایا، پھر لے کے ڈھس، خرچ نہیں کیا۔ تو اس لیے اللہ کی عطا ہے، یہ مال ہاتھ کا کیا ہے؟ میل ہے، آئیں گا چلے جائیں گا۔ اس لیے پیسہ ہمیشہ رہتا کیا؟ نہیں رہتا، بلکہ پیسے کی صفت یہ ہے جتنا خرچ کروں گے اتنا آئیں گا۔ آپ یہ مثال کرو، 1 لاکھ روپے ہے، 1 لاکھ روپے لا کے رکھ دو، بڑھیں گے ہو؟ نہیں بڑھتے ہو، نہیں بڑھتے، بلکہ یہ پیسوں کی خصوصیت یہ ہے آپ اس کو جتنا خرچ کریں گے اتنا بڑھے گا۔ 1 لاکھ کا مال لائیں گے آپ تو کتنے بنیں گے آپ کے؟ 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ تو تقریباً بنیں گے۔ 1.5 لاکھ کا مال لائے کتنے بنیں گے؟ 2 لاکھ کے پونے 2 لاکھ کے قریب بنیں گے۔ یہ مال کی خصوصیت یہ ہے جتنا خرچ کرو اتنا کھینچ کر لے کر آتا، اور جو لوگ اٹھا کے رکھتے ہیں ان لوگوں کا مال برباد ہوتا ہے اس سے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ کے پاس اپنا بینک بیلنس جمع کرے، آخرت کے واسطے خرچ کرتے رہے بہانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا ہی آسان ہمارا دین بنایا ہے۔ پہلے تو فرمایا کہ سال میں زندگی میں 1 مرتبہ کیا کرو؟ حج، کہ اگر تم کو مال ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ، نہیں ہے تو سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دو، سال میں 1 مرتبہ قربانی کرو۔ اس کے علاوہ کوئی غریب آگا، کوئی مزدور آگا، فلاں آگا، جو بھی آیا دواخانے اس کے خرچ کرو۔ وہ ایک بات پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کے آگے بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں، جو لوگ اللہ کو نہیں مان رہے، جو لوگ تو اللہ کے رسول سے دور جا رہے ہیں، اللہ کی ذات عالی پر ایمان نہیں لا رہے، اللہ فرما رہے ہیں ارے بھائی تمہارے پر کون سی مصیبت ٹوٹ پڑ رہی جو ایمان نہیں لا رہے تم اللہ پر؟ کیا ہو رہا؟ کیا اسلام میں آنے کے بعد کیا ہو رہا؟ اب ہم مسلمان ہیں، کچھ ہوا ہم کو؟ کچھ ہوا؟ کیا ہوا ہمارے کو؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ماذا علیہم، ارے بھائی آپ کو کیا ہوا؟ کیا آپ کو پھر ایمان کیوں نہیں لا رہے اللہ پر؟ کیا جملہ ہے یہ، کیا تفسیر ہوگی اس کی؟ ارے بھائی کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں آئے تھے شادی میں؟ تو انسان کتنا شرمندہ ہو جاتا، گویا کہ یار شرمندہ پانی ہو جاتا، یار میرے سے غلطی ہو گئی، یار میں نہیں آ سکا۔ وماذا علیہم، اللہ فرما رہے کیا ہوا تم کو کہ تم اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اور ہم ایمان لائے ہم کو کچھ ہوا؟ بھائی ہم کو کچھ نہیں ہو رہا تو آپ بھی ایمان لاؤ۔ پھر ہم تم کو دعوت اسٹیٹ دیتے، دعوت سخن دیتے، آپ اللہ کے ذاتی ایمان پر ایمان لاؤ، اور ذات پر ایمان لیں گے نا دنیا کے جھمیلوں سے سکون ملے گا، کبھی بلی کا ڈر نہیں ہوگا، کبھی کالے تاغے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی لال تاغے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی لیمبو اور پیاز کی مرچی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ایک اللہ کو ہم مانیں گے تو در کی ٹھوکروں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، میں اور آپ۔ ہم نے ایک دربار چھوڑے، در کے دربار جھکنے پر ہم کیا ہو گئے؟ مجبور ہو گئے۔ یہ فرما رہے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو اگر تم چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل کرو گے نا تو میں اس کا اجر تم کو دینے والا ہوں۔ اتنا چھوٹا ذرہ کس کو بولتے ہیں؟ اب تو ختم، ہم تو نہیں دیکھ رہے، جو بڑے حضرات ہیں ان کو معلوم ہے، وہ جو اپنے روشنی میں سے نکلتی تھی، پتھر میں سے یا پارٹیشن کے، پہلے تو غربت کا زمانہ تھا، پارٹیشن ہی تھے، اور پارٹیشن اور ایک باریک سے لکیر نکلتی سوراخ، اتنے میں سے ایک دم بہترین دکھتی تھی، تو وہ جو ذرات اڑتے ہوا میں، فرمایا اتنا بھی اگر تم نیکی لاؤ گے نا تو اللہ فرمایا اتنی نیکی لاؤ۔ کب لاؤ نیکی اتنی؟ ایمان اچھا رہنا، مگر یہ گارنٹی ہے، شرک نہیں ہونا، کفر نہیں ہونا، اللہ کے ذاتی علی کے ساتھ صفات کے ساتھ، اللہ کے ذات کے ساتھ صفات کے ساتھ شرک نہیں ہونا، اتنی نیکی لاؤ۔ اللہ فرما رہے وہ نیکی کو ڈبل کر کے دوں گا۔ ایک نیکی لیں گے مثال کا السلام علیکم، 10 نیکی، وہ 10 کو کیا کروں گا؟ ڈبل کتنا ہو رہا؟ 20، اور وہ 20 کو اور پھر بڑھا دوں گا، یہ اللہ فرما رہا اجرا عظیما۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک نیکی لاؤ، اس نیکی کو میں پالوں گا یعنی ہم نے جھاڑ لائے، اتنا جھاڑ اتنے طرح نا، ایک جھاڑ لائے اٹھا کر اس کو پیرے، پھر کیا کرتے ہیں؟ پانی ڈالتے، بڑا کرتے کیا ہوتا؟ بڑا ہوتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کو پال کے کیا کریں گے؟ وہ انسان بولیں گا یا اللہ میں نے تو حج کرا ہی نہیں، میں نے اتنے کام کرا ہی نہیں، اتنی نیکی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ایک نیکی کیا تھا، وہ نیکی ہمارے پاس محفوظ ہو گئی، ہم نے پال کے اتنا بڑا کیا، اور یہ تیرے سامنے اجر عظیم تیار ہو چکا ہے۔ یہ ہے اجر عظیم۔ یہ ایک آگے تو بڑی پیاری آیت ہے، اور اس کے شان نزول ہے۔ وہ شان نزول یہ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے مرتبے کے، بڑی شخصیت اور بڑے تواضع اور بڑے انکساری اور بڑے ملنسار اور بڑے
اپنے ہمسایوں کی، اپنے شاگردین کی، اپنے تلامذہ کی، اپنے ساتھیوں کی، اپنے دوستوں کی قدر کرنے والے تھے، بڑی قدر کرنے والے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ کیا فرمائے؟ قرآن سناؤ۔ تو پریشان ہو گئے عبداللہ بن مسعود، فرمایا آقا میں آپ پر قربان جاؤں، یہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا، آپ مجھ سے فرمائش کر رہے۔ فرمایا عبداللہ قرآن سناؤ۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، جس ذات عالی کے اوپر قرآن مقدس نازل ہوا وہ ذات عالی خود فرمائش کر رہے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خود پیارے محمد اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرآن سنا۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، آج تک آیا ایسا موقع ہمارے پاس؟ تو اس لیے کبھی اللہ توفیق دے تو روزانہ قرآن کسی بچے سے، کسی حافظ سے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کبھی امام صاحب سے قرآن پاک کو سنیں، ہم یہ سنت بھی آج آپ مجھے قرآن سنا دو، میرا ایمان تازہ ہو جائے۔ قرآن کو سننا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے قرآن کو سنو گے ہم تمہارے ایمان کو بڑھائیں گے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ آیتیں پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے ہمارا۔ تو عبداللہ بن مسعود کو جب شروع کرے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کرے یہ سورۃ النساء، جب اس پر آئے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، جب اس آیت پر آئے تو ہمارے نبی دھاڑے مار کے رونے لگے، اور آپ کے دیکھنے کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی رونے لگی، کیونکہ اس کا مضمون بڑا جامع مضمون ہے، بڑا پیارا مضمون ہے اس کا جام۔ کیا ہے اس کا مضمون؟ اس کا مضمون یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے نبی کی امت میں ہونے کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اتنا پیارا مضمون ہے، ہم معمولی سمجھتے مگر ہمارے نبی کی امت میں پیدا ہونا بہت بڑی شرف کی بات ہے۔ اللہ کی عدالت لگی، اللہ کا اسٹیٹ لگا، اللہ کا تخت شاہی لگے گا، اللہ کا عرش عظیم لگے گا، اللہ تعالیٰ احکم الحاکم ہوں گے، فیصلہ فرمائیں گے، پوری کائنات ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر سامنے ہوں گا، تمام کے تمام امتیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اے نوح علیہ السلام کی قوم، تم نے کیوں میرا انکار کرے، تم نے مجھے کیوں نہیں مانے، میرے ذات عالی کا کیوں انکار کرے، تم کیوں پتھروں کے پیچھے بھاگے، تم فلاں کے پیچھے بھاگے، تم مورتیوں کے پیچھے بھاگے، گایوں کے پیچھے بھاگے۔ یہ اللہ کوئی سمجھانے والا آیت نہیں تھا، وہ کیا بولیں گے؟ اے اللہ کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، اللہ ہم اگر سمجھانے والا آتا نا تو ہم ضرور مان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نوح تم نے سمجھا ہی نہیں ان کو، تو نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ 950 سال سمجھایا میں تو ان کو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر؟ نہیں، وہ دوسری اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام تبلیغ کے لیے جاتے تو یہ لوگ پردہ کرتے ہی ہوں، بھائی تمہاری شکل ہی نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تمہاری بات ہی نہیں سننا، کیوں آ رہے ہمارے سامنے؟ اس طرح پردہ کرتے۔ اللہ ان کو تو رات میں سمجھائے، انی دعوتکم، میں نے ان کو رات میں سمجھایا، دن میں سمجھایا، جو موقع میں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ اب وہ لوگ بول رہے، اللہ پوچھ رہا کہ آپ کیوں نہیں مان رہے، اور وہ کیا کہہ رہے؟ سمجھانے والا نہیں آیا۔ اور نوح علیہ السلام کیا بڑھے؟ اب دونوں کی بات آ گئی، ادھر بھی آ گئی ادھر بھی آ گیا، دلیل اب یہ ثابت کیسے ہوں گی بات؟ اب ایک گواہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نوح علیہ السلام گواہ لاؤ، گواہ دلیل کے بغیر نہیں بات چلنے والی ہے یہاں پہ۔ اب انہوں انکار کر رہے، تمہیں تو اقرار کر رہے، اب دلیل؟ فرمایا اللہ تعالیٰ میرے پاس دلیل ہے۔ فرمایا دلیل کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ کون ہے امت؟ دلیل کیا ہے؟ میرے گواہ کون ہے؟ ہم۔ نوح علیہ السلام اپنی بات کو ثابت کرنے کے ہم کو پیش کر رہے فقیروں کو۔ کتنی اعجاز کی بات ہے ہمارے لیے، اور ہم کس چکری میں کھو گئے آج، اور میں اور آپ کس جگہ پہ چلے گئے آج۔ اتنے بڑے پیغمبر اعظم ہیں نوح علیہ السلام، چھوٹے نبی نہیں ہیں، بہت بڑے نبی ہیں، اور اللہ کے واسطے کتنا مار کھایا انہوں نے،
950 سال معمولی بات نہیں، ایک ہی رٹ لگا، ایک ہی بات سمجھا رہے، اللہ کو مانو اللہ کو مانو، ایک ہی بات ہے نعرہ. اور وہ لوگ، اور نوح علیہ السلام کس کو پیش کر رہے؟ انی منی چنی کو. یہ تو جب نوح علیہ السلام ہم کو پیش کریں گے تو بولیں گے اللہ ہم پہلے ہیں، یہ بعد کی قوم ہے، تو یہ بعد والے پہلے والے کیسے حجت کیسے بنیں گے؟ یہ ایسا کیسا ہو رہا؟ یہ تو ایسا ہوگا مثال کے طور پر ان کے لفظ سے لے کر بیٹے نے باپ کو پیدا کیا، ایسا ہو جا رہا. پھر یہ تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ ہم پہلے والے لوگ ہیں، یہ تو بعد میں آئے، ہم جب تھے تو یہ مارکیٹ میں تھے نہیں، تو ہمارے اوپر کیسے دلیل بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ پھر ہم بولیں گے یقیناً ہم لوگ آپ کے بعد میں آئے، مگر ہمارے خدا بھی برحق ہے اور ہمارے نبی برحق ہے. ہمارے نبی نے ہم کو قرآن کے اندر بتلایا، اور اللہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی ہیں، اور اللہ کا قرآن چھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا قرآن سچا ہے. اس وجہ سے ہم بات کی اقرار کرتے گواہی دیتے ہیں. جب یہ بات ثابت ہو جائیں گی تو ان کے اوپر حجت تمام ہو جائیں گی، پھر ان کو جہنم میں بھرتی کر دیا جائے گا. تو گویا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کس کا سہارا لیا؟ اور ہمارے نبی فرمائیں گے ہاں یقیناً میں نے میری امتوں کو کہا تھا کہ نوح علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے 950 سال اپنی امت کو سمجھایا. نبی بھی ہماری تائید کرے گی. تو اس لیے اس میں شرف بہت بڑا اعجاز ہے ہمارے لیے فقیروں کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اسی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. پھر جب یہ معاملہ ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب یہ معاملہ ہو گیا ختم، اب ادھر سے ہماری بات بھی ختم، یہ بھی ختم. اب وہ لوگ بولیں گے یار میں پیدا کہیں ہوا. ان لوگ کہیں گے کہ یار مٹی ہو جانا تھا. بھائی امید سے کیا ہونے والا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے مرڈر کر دیا، پھر بعد میں بڑا من کیف کرائی، تو کچھ ہونے والا ہے؟ جیل میں تو جانا چاہیے آپ کو، بھرتی میں، یا جو بھی ہے XYZ جو بھی کرنا تھا ہو گیا. تو وہی فرما رہے اگر تمہارے سے گناہ ہو گیا، سمجھانے کا آپشن بھی ختم، توبہ کا آپشن بھی ختم، اب سیدھا جنت اور جہنم. چلو جنت میں نہیں تو جہنم میں بھرتی. اب ہمارے پاس اب یہاں پہ رکنا پڑے گا تھوڑی دیر. اب مسئلہ ہے ہمارے پاس ہے ایسا آپشن، ہمارے پاس کوئی امت ہے اب اس کے بعد؟ اب کوئی بندہ یہ کہہ رہا تو میں تو دیہات میں رہنا، وہاں تو مسجد بھی نہیں ہے، وہاں حافظ بھی نہیں، عالم بھی نہیں، مفتی بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہاں درس قرآن ہوتا نہ کچھ ہوتا. پھر اب نہیں چلنے والا ہے تمہاری باتیں، ایسی ٹھکوسلی پھپوسلی باتیں نہیں چلنے والی. نہیں سیکھے تو اور ڈبل ماریں گے تمہارے. کیوں نہیں جانے قانون کو؟ معلوم نہیں تھا آدھار کارڈ بنانا. تو یہ اب ہمارا عذر نہیں ہے لا علمی، جو نہیں سیکھ رہے وہ اس کا قصور ہے. اب اللہ کے پاس لا علمی کوئی عذر نہیں ہے. فرمایا علم حاصل کرو، اللہ کی ذات کے بارے معلوم کرو. نہیں معلوم ہے تو اس کے اوپر ڈبل مار پڑیں گی. ہاں ایمان رہیں گا تو ایمان کی برکت سے نکل جائیں گے، مگر اگر ایمان نہیں ہے پھر بھی شرک کے گڑھے میں گر گئے یا گناہ کے کام کر دیے تو پھر تو اللہ معاف کرے، پھر کبھی نہیں نکلیں گے جہنم سے. تو یہ ہے علم حاصل کرنا ضروری ہے. ہمارے پاس نہیں، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ تعالیٰ کسی بات کو چھپا دینا. یہ بات بعد میں اللہ تعالیٰ ایک مضمون بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا بھی ایک شان نزول ہے. کیونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں بندوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے. اللہ تعالیٰ ہمارا جو اسلام ہے، جو دین ہے، مذہب ہے، شریعت ہے، یہ تو میری فطرت خراب ہو گئی. آج ہم نے مزاج خراب کرے جس وجہ سے مجھے داڑھی اچھی معلوم نہیں ہوتی. یہ میرا مزاج ہے جس کی وجہ سے مجھے ٹوپی اچھی نہیں معلوم ہوتی. یہ میرا مزاج ہے جس کی وجہ سے جو سنت کے مطابق کٹنگ ہے وہ مجھے نہیں معلوم ہوتی. یہ میرا مزاج بنا دیا میں نے اور آپ نے کہ جس کی وجہ سے میرے لیے مشکل ہے کہ میں ٹخنوں کے اوپر پائجامہ کروں. یہ میرا اور آپ کا مزاج ہے جس کی وجہ سے سنت اور شریعت کے مطابق میں شادی کر سکوں، سنت اور شریعت کے مطابق اپنا جنازہ اور تدفین اور حقیقہ یہ تمام چیزیں کر سکوں. یہ اپنے مزاج بنا دی. ورنہ اسلام اور شریعت اور قانون اور قرآن بے آئینی جو فطرت ہے وہ قانون ہے، جو میری فطرت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ایک زمانہ ہو گیا شراب 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 کباب، شراب 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 پیتے ہوئے عرصہ گزر گیا، پرک گزر گئے. باپ داتاؤں نے اپنی زندگی اس میں گزار کر دنیا سے چلے گئے. صحابہ اکرام کا جو زمانہ تھا، ایسی حالت میں ان کو شراب کا حکم بینڈ لگانا ان کی نفسیات سے کھلواڑ کرنا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو شراب مت پیو، نہیں فرمایا اللہ نے. شراب بینڈ یہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو شراب پینا ہے تو نماز کی حالت میں مت پیو.
خالی اتنا فرمایا کہ نماز کی حالت میں مت پیو. پیو نہیں بولے, نماز کی حالت میں مت پیو. اس کا مطلب نماز کے باہر پی سکتے, نماز میں مت پیو. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا کہ دیکھو شراب میں نفع بھی ہے مگر نقصان زیادہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ نقصان زیادہ ہے اور نفع کم ہے. تو انسان کیا ہوتا, تو کبھی کبھی پینگا, زیادہ نہیں پی. پھر بعد میں جب کبھی کبھی پی رہا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ شراب کیا ہوئی, اب حرام ہو. تو اس طریقے سے شریعت ہمارا ذہن بناتی اور اس طریقے سے لکھتی. مثال کے طور پر میرے آپ کے عبداللہ عبد الرحمان ہیں, دونوں کے جھگڑے ہو گئے. اب دونوں کے جھگڑے ہو گئے, جھگڑے ہونے کے بعد ادھر سے عبداللہ کو چھوڑا, ادھر سے عبد الرحمان کو چھوڑا ہے. جب چھڑانے کے بعد ہو گیا تو فوری ایک دوسرے کو مل سکتے. وہ اگر فوری ایک دوسرے کو ملیں گے تو لوگ بولیں گے یار چھڑاؤ مت, ابھی ہر سلام کلام کرتے ہو, اپنی زندگی ضائع ہے ان کو چھڑانے سے. اس نے شریعت نے کہا کہ نہیں, دونوں میں جھگڑا ہوگا چھڑاؤ, پھر بات نہیں بھی کرے چلتا, تو ادھر ہی نہیں ادھر, 1 دن 2 دن 3 دن, فرمایا چوتھے دن کوئی گنجائش نہیں. شریعت نے خود ہمارا خیال رکھی کہ نہیں, انسان کے جھگڑے ہوئے, آپ ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتا, تو فرمایا ٹھیک ہے ایک دوسرے کو مت دیکھو, یوں انہیں دیکھا کہ تو پھر جاؤ, انہیں دیکھا کٹ مار دو, ٹیڑھا منہ کر دو, جو بھی ہے. 3 دن تک آپشن ہے. 3 دن کے بعد خباثت شروع ہو جائیں گے آپ کی. پھر اسلام نہیں, پھر یہ میری آپ کی شرارت ہے یہ. اور اگر شریعت چاہتی تو 1 دن میں حکم نہیں دی, جھگڑا کرے تو فوری صلح کر دو. شریعت بول سکتی تھی ہمیں, مگر شریعت ہم کو کیسے نفسیات کے مطابق مجھ کو اور آپ کو حکم دیتی ہیں, اس طریقے کا معاملہ کیا جائے. وہی فرما رہے کہ نماز میں کی حالت میں شراب مت پیو. حضرت علی, حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہے. ان کی شادی ہوئی, شادی ہونے کے بعد ان کا ولیمہ ہو رہا تھا. انہوں نے سوچا کہ آپ ہے تو کیا ہے وہ لائن جاتی, کیا بولتے اس کو, لوڈ سیٹنگ بولتے نا, لوڈ سیٹنگ شروع ہونے والی ہے مغرب کے بعد سے. تو حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی آپ سورت کی لوڈ سیٹنگ لائٹ جانے والی ہے, اس لیے میں جو باراتی ہے میرے, جن کو میں بلانا چاہتا ولیمے میں, فرمایا کہ بھائی تم ایسا کرو, ہمارے گھر میں ہے تو مغرب بعد لائٹ نہیں رہتی, لائٹ بند کر دیتے, تو ایسا کرو آپ عصر میں آ جاؤ اور میرے گھر کو دعوت کھا کے چلے جاؤ. تو حضرت عبد الرحمان کا جو ولیمہ تھا, صحابہ کرام آئے ان کے گھر میں, ولیمہ وغیرہ جو بھی تھا وہ زمانے کا کھائے. کھانے کے بعد انہوں نے پیش کرے سب کو 1 بوٹل شراب کی رکھے, سب نے 1 بوٹل لیے اور پی لیے. کیونکہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی پہلے اتنی زیادہ, پہلے کی بات ہے, سب سے ابتدائی زمانے میں جب پیے, اور جب شراب پی لیے, اور کب پیے شراب, سورج ڈوبنے سے 2 منٹ پہلے, گویا کہ مغرب کا وقت ہو رہا تھا قریب پی لیے. تو سب شراب پی ہوئی ہے, تو سب نے کہا کہ علی امامت کریں گے. یہاں پر جو امامت کریں گے, چھوٹی مسجد تھی, مسجد نبوی کی بات نہیں چل رہی, وہ تھوڑی دور مقام پر ایک مسجد تھی چھوٹی, وہاں پر سب نے کہا کہ حضرت علی امامت کریں گے, علی کے پیچھے نماز پڑھیں گے, مزہ آ جائیں گا فلاں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ اکبر تو پڑھیں گے الحمدللہ کا سورہ وغیرہ, وہ ختم ہونے کے بعد آمین ہو گئی. پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون. اس کے بعد کیا ہے, لا اعبد ما تعبدون, یہ ہے قرآن کے اندر. تو علی نے بانے قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون, کیا فرمائے, تو کیا چھوڑ دیے, لام چھوڑ دیے. جب حضرت علی نے لام چھوڑ دیے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ تم آپ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے ایمان والو جب نماز پڑھنے کے واسطے آئے تو شراب مت پیو. یہ شان نزول اس کا یہ ہے. پھر بعد میں نماز کی حالت میں حرام ہوئی. پھر بعد میں فرمایا کہ دیکھو شراب میں نفع ہے, نقصان زیادہ ہے. پھر فرمایا کہ دیکھو پورا ہی حرام ہو گئی. پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ نماز میں مت آؤ. اور اسی طریقے سے کوئی آدمی جنوبی ہو گیا, جنوبی سمجھتے نا, جس کو احتلام ہو گیا, جس نے بیوی کے ساتھ صحبت کر دی, یا اس کو ہے تو احتلام ہو گیا, تو ایسی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا ہے. مگر کوئی آدمی سفر میں ہے اور وہاں پر پانی کی گنجائش نہیں ہے, یا کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار ہے کہ پانی کا استعمال اس کو ہو سکتا ہے اس زمانے میں بھی, تو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو وہ کیا کر دیں گا, تیمم کر کے حتیٰ تغتسلوا, یہاں تک نہا لو, نہانے کے بعد کیا کرو تم, نماز پڑھو. یہ فرما رہے. اگر کوئی مسافر ہے, مسافر کو پانی نہیں مل رہا تو وہ ہے, وہ بھی کتنے کلومیٹر پر, وہ تمام مسائل ہے. پھر اسی طریقے سے فرما رہے اللہ تعالیٰ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے, یا تم میں سے کوئی ہے تو بیت الخلاء سے آیا, ٹوائلٹ سے آیا, یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما دے تم میں سے کسی نے عورت کے ساتھ صحبت کر دیا,
اسی طریقے سے اور تم پانی نہ پاؤ تو کیا کرو؟ تیمم کرو. تیمم کس وجہ کریں گے؟ چہرے پہ اور ہاتھ پہ. پیر پہ کریں گے کیا تیمم؟ پیر پہ نہیں کریں گے. ان اللہ کان غفورا رحیما، ان اللہ کان عفوا غفورا. اور ایک بات اس میں یہ بولنا ہے مجھے، بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، ایک بات مگر بولنا ہے مجھے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے شرک اتنی بڑی نحوست ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی غلطی سے بھی معاف نہیں ہے. شرک کفر غلطی سے بھی معاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک بندے نے، حدیث میں ہے، ایک بندے نے یہ کہا خوشی میں آ کے، مثال کے طور پر اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا. اونٹ گم ہونے کی وجہ سے بڑا پریشان ہوا. اتفاق سے وہ سو گیا. اس نے سوچا کہ ریگستان کے علاقے میں اب میں کیا ہو جاؤں گا، دنیا سے چلے جاؤں گا، ایک جھاڑ کے جس ہوگا مرنے کی نیت سے. جیسے ہی اس نیت سے سویا تو اچانک آنکھ کھلی تو سامنے کیا ہے اس کا؟ اونٹ پا لیا. اونٹ کے اوپر ساز و سامان تھا، پانی تھا. تو اس نے خوشی سے کہا اے اللہ میں تیرا مالک ہوں اور تو میرا کیا ہے؟ بندہ ہے. کیا کہا اس نے؟ اے اللہ میں تیرا مالک ہوں اور تو میرا. پھر بھی کمپرمائز چل جائیں گے اس کے اندر. پھر بھی اللہ نے خوش ہو گئے، سو معاف کر دیے. مگر یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ کے بارے میں بولے لا کو چھوڑے، اعبد ما تعبدون، میں عبادت کرتا ہوں جس کی ابو جہل عبادت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، بیٹھ لگاؤ شراب. یہ ہے، یہ چیز ثابت کرنا تھا مجھے آپ. پر ہمارے پاس ہلکے میں لے رہے ہم لوگ اس کو. کیا ہوا تھوڑا وہ جا کے آ گئے ہم درگاہ میں، کیا ہوا تھوڑا وہ تاغا باندھ دی؟ نہیں، تھوڑا بہت نہیں، پورا ہی ختم کر دو اس کو. تھوڑا مجاہدہ بالکل لگیں گا، کیونکہ مسئلہ بڑا اہم ہے. اگر مسئلہ اتنا اہم نہیں ہوتا ہم اتنا بولتے بھی نہیں تھے آپ کے سامنے. مسئلہ اہم ہے اس وجہ سے. کیوں؟ بعض لوگ بولتے بھائی ہم فاتح کے لیے جا رہے، بعض لوگ اس لیے جا رہے. بھائی آپ جا رہے مگر آپ کی اولاد کیا سمجھیں گے، ہمارے ماننے والے کیا سمجھیں گے؟ تو اس وجہ سے تھوڑا اس میں تھوڑا ہم شدت اختیار کر رہے. یہ ایک بات ہو گئی اس کے اندر. اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کی ذکر فرما رہے. یہودی حضرات ایسے تھے، یہودی خبیث الفطرت، قرآن پاک کو بدلنا اور بات کو مروڑ کے پیش کرنا ان کے پاس فن تھا. فن. مثال کے طور پر ہم نے بولے ہمارے پاس پیسے ہے کیا، تو مثال کے طور پر ہم نے کوئی ایک بات بولے تو سامنے والے کو ایسی بات جا کر بولتے وہ تو آپ کے بارے میں بات نہیں بلکہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا. جھگڑے لگیں گے نہیں لگیں گے؟ یہودیوں کی فطرت تھی، بات کو چینج کیسا کر دینا، تحریف کیسے کر دینا، یہ ان کا پیشہ تھا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے کہ میرا حکم مانو، تو کیا کرتے؟ سنے اور تمہاری نافرمانی کرنے والے چپکے سے پوری باتیں سنتے تھے. ہاں ٹھیک ہے تم بولو، ہم کریں گے وہ جو دل میں آ رہا. یہ ایک بات ہے. واسمع غیر مسمعین، آپ بولتے ہو ہم سن رہے اور آپ سننے کے قابل نہیں ہے، نعوذ باللہ. وراعنا، اور کیا کرتے تھے؟ شرارت. یہ راعنا صحابہ کرام فرماتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے تو صحابہ کرام فرماتے راعنا حضرت جی تھوڑا تشریح کر دیجیے، اور راعنا حضرت جی تھوڑا کھول دیجیے مسئلے کو. صحابہ کرام بولتے راعنا. تو یہ یہودی جو صحابہ کرام کا راعنا ہے، اس راعنا کو لے کر کہتے راعینا. کیا کہتے؟ راعینا. اور صحابہ کرام جو کہتے تھے راعینا اور یہ کہتے راعینا، یعنی عین کے بعد کیا لگا رہے؟ یا. اس کے معنی ہے نعوذ باللہ او بیوقوف، اور ڈبل سے سمجھاؤ. نبی کو کیا بول رہے؟ بیوقوف، نعوذ باللہ. جب اللہ تعالیٰ کو ان کی خبیث الفطرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانا تھے، اللہ کے نے فرمایا صحابہ کرام سے، فرمایا لفظ ختم کر دو. صحابہ کرام تم بھی مت بولو، اور یہودیوں کو تو منع فرمایا رائنا چھوڑ دو، اور کیا بولو؟ انظرنا. فرمایا یہ لفظ چھوڑ دو. ہمارے پاس کیا بولتے بھائی، مثال کے طور پر برتھ ڈے ہے یہودیوں کا عیسائیوں کا، مگر ہم وہ نیت سے نہیں کر رہے، ہم تو صرف لا کے کرتے. اصل یہ دیکھنا ہے کہ مشابہ کس کی ہے، یہ اسلام کا ہے کہ یہودیوں کا ہے؟ برتھ ڈے، برتھ ڈے کھانا ہی ہے، کیک کھانا ہی ہے. برتھ ڈے یعنی کیک نا، کیک کھانا ہی ہے. تو مثال کے طور پر ہمارے بچے کا 8 سال ختم ہوا تو 1 سال 5 دن کے بعد کھاؤ ہم سب مل کے، مثال کے طور پر. یا 1 سال ہونے سے پہلے کھا لو تاکہ ان کے مشابہ نہ ہو. خالی کیک ہی کھانا ہے ہم کو، تو
یہ ہے مسائل. فرمایا نہیں، ایسے لفظ کو، ایسی بات کو، ایسے قول کو، ایسے عمل کو چھوڑ دو جو یہودیوں کے مشابہ ہے. اسی طریقے سے ہنڈا ہے ہمارا، اسی طریقے سے جہیز والی جو ہمارے پاس چلتی ڈیمانڈ، یہ ہمارا ہے. جوڑے کی رقم یہ ہماری ہے. یہ کس کی ہے؟ یہ غیروں کی ہے. تو اللہ نے جائز عمل کو چھوڑنے کو کہا، یہ تو ناجائز عمل ہے ہمارے لیے، تو اس لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے ہم کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو ایسی حرکتیں کریں گا اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر لعنت ہو جائے گی. کیا ہو جائیں گی؟ لعنت. فلا یؤمنون الا قلیلا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہودیوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، بلکہ گنے چنے ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے. پھر بعد میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو یہودیوں، تمہاری کتاب میں خود لکھا ہوا ہے، تورات کے اندر، انجیل کے اندر، پیارے محمد اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کے تمام تعلیمات ہے، پھر بھی تم چھپا رہے ہو اس کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو توبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کو پلٹ دیں گے ہم. یہ چہرہ کہاں پر ہے؟ ابھی یہاں پر ہے نا، سینے کی جانب. یہ چہرے کو کہاں پہ کر دیں گے ہم؟ اور یہودیوں نے نافرمانی کیے تو اللہ نے کیا بنایا ان کو؟ کیا بنائے؟ بندر. وہ بندر چلتے چلتے کیا بنا آگے جا کے؟ کیا بنا؟ انسان. وہ بندر بنا نا آگے چل چل کے. یہ بات صحیح ہے نہیں ہے، اچھی بات آپ نے اضافہ کر دیا ماشاءاللہ. تو یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، بلکہ جس قوم کے اوپر عذاب آتا 3 دن کی مہلت رہتی، 3 دن کے بعد وہ پوری کیا ہوتی قوم برباد ہو گئی. اس میں سے جو بڈھے تھے وہ کیا بنے؟ خنزیر. اور جو جوان تھے وہ کیا بن گئے؟ بندر. اور وہ 3 دن سے مارکیٹ سے شاٹ، پورے مارکیٹ سے ختم ہو گئے. اللہ نے قوم کو مٹا دیا، وہ نیز سے نابود ہو کے مر گئے. وہ پھر یوں ہوا وہ جو ڈرامہ ہے نا، وہ پورے کاپی کے اندر لکھا ہوا کتاب کے اندر، وہ ڈرامہ ہے. اب تم بولیں گے بھائی سائنس ہے، اس کی تحقیق ہے. ارے بھائی تیری تحقیق ہے، سائنس کا بات کا اعتبار کیوں کریں گے ہم؟ اس لیے اعتبار نہیں کرتے ہم. حالانکہ بعض باتوں کو مانتے ہم اور بعض باتوں کو ختم کرتے، اس لیے کہ تیری سائنس ہر 5 سال کے بعد کیا ہوتی؟ اپڈیٹ میں آتی. تیرا سائنسدان آج جو کہہ رہا تیرا بعد کا سائنسدان کہتا وہ بیوقوف تھا. یہ اس سے اچھی چیز ہے. جیسے مثال کے طور پر پہلے ادرک لہسن کوٹنے کا کوئی اور آلہ تھا، آپ اور نکال دیے، اور چائنا والا نے اور کچھ اور نکال دیے. وہ کہتی کہ ارے اتنی پریشانی گئی کو چالو کرنے کا، اتنا کرنے کا، ایک بٹن ڈال دو ہو گیا. پہلے وائرا لگانا پڑتا تھا تو انہوں نے بولے وائرا مت لگا، بٹن ڈال دو ہو گیا. پہلے ٹوٹی کھولنا پڑتا، وہ ٹوٹی بھی ہو رہا، ہاتھ رکھ دو سامنے پانی آ گیا. وہ بیوقوف تھا بیچارہ ہو. یعنی ہر بات والا سائنسدان دوسرے کو کیا کہتا؟ تو بھائی تمہارے بندے تمہاری تردید کر رہے، اور ہمارے قرآن کی آج کی تردید بتاؤ تمہارے. ہمارے قرآن کی کسی تردید کی آج تک کسی نے نہیں کیا، اس لیے ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، قرآن کی بات کو مانتے. یہ ہے عقلی دلیل ہماری ان کے سامنے. اور آگے بات، تو ہم بن سکتے کتے؟ ہماری امت میں بنیں گے کوئی کتے؟ بنیں گے. ہمارے مارکیٹ میں ہمارے بھی امت میں لوگ بننے والے ہیں. کیا بنیں گے؟ یہ کتے والا بنے. کیا بننے والے ہیں؟ بندر اور خنزیر. یہ ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت کروڑوں بار فرمائے. اللہ تعالیٰ قیامت تک کے واسطے ہماری کروڑوں حفاظت فرمائے. تو جب صحابہ اکرام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر بعض لوگ خنزیر اور بندر بن جائیں گے، اگر وہ صفت میرے اندر ہے تو نکالیں گے انشاءاللہ. کس وجہ سے بنیں گے؟ یعنی وہ وجہ اگر ہمارے اندر ہے تو نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ نکالیں گے نا. اتنی خطرناک وجہ ہے، اور اس کے اندر آج میں بھی مبتلا اور آپ بھی مبتلا ہے، بہت مبتلا ہے. تو فرمایا اللہ کے نبی نے آخری زمانے میں میری قوم میں کیا بنیں گے؟ بندر اور خنزیر. صحابہ اکرام بڑے پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. فرمایا کون لوگ ہوں گے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ. بھائی نمازی آدمی کیسے بنے گا بندر؟ روزہ رکھنے والا بندر کیسے بنے گا؟ فرمایا ہاں. نبی نے فرمایا وہ لوگ روزہ رکھنے والے ہوں گے، وہ لوگ نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ زکوٰۃ بھی دینے والے ہوں گے، پھر بھی کیا بن رہے؟ بندر اور خنزیر. پھر کیسا؟ فرمایا
وہ لوگ میوزک کے دل دادا ہوں گے. اگر ان لوگوں کے فطرت میں کھڈی میں بیٹھ گیا میوزک گانا, فرمایا یہ قوم آگے چل کے بندر اور کیا بنے گی. آج ہے کہ نہیں ہم مبتلا اس کے اندر. آج ایک سادہ فون کی رنگ ٹون لے لو, میں گانے نہیں سنتا مثال کے طور پر, یہ انہوں ہے گانے نہیں سنتے اور فلم نہیں دیکھتے, مگر اس کی رنگ ٹون کیا ہے, میوزک ہے کہ نہیں اس کی رنگ ٹون, جو فون آ رہا پھر تو اس لیے اس بات کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی, ہم بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. جہاں ہم سے غلطی ہوگی تو بعد میں اللہ کا دروازہ تو ہمارے لیے بے انتہا کھلا ہوا ہے, اور دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری اور اس کی حفاظت فرمائے. میں نے آپ کے سامنے حدیث کو پیش کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں بعض لوگ بندر بن جائیں گے, خنزیر بن جائیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, زکوٰۃ بھی دیں گے, روزہ بھی رکھیں گے. اس لیے میوزک سے, گناہ سے, ٹی وی سے, ان تمام فحش سے, گناہوں سے ہم کو بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے. پھر بعد میں ایک بڑی پیاری بات ہے, وہی ہم جو ہماری بات رٹی ہوئی ہے اور آپ کو تو معلوم ہی ہے, وہی کیا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, شرک. اور وہ بات آ گئی ہے سامنے, اللہ فرما رہے کہ دیکھو آگے بات یہ ہے کہ شرک مت کرو, شرک مت کرو, باقی کا سب میں کمپرمائز, شرک مت کرو. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور اللہ فرما رہے کہ میں وہ ذات اقدس ہوں, شرک کے علاوہ جتنے چاہے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں, مگر میں شرک کو معاف نہیں کروں. یہ میں نہیں بولا ہے, دیکھو قرآن ہے, وَيَغْفِرُ مَا, وَيَغْفِرُ یعنی مغفرت کرنا, دونا اس کے علاوہ, یعنی اس کے علاوہ یعنی شرک کیا, لمن یشاء, جس کے چاہوں معاف کر دوں گا, مگر شرک مت لاؤ میرے سامنے. بہت اللہ تعالیٰ کو جلال آ جاتا ہے اس سلسلے کے اندر. اللہ کے پارٹنر, اللہ کا دوست, اللہ کا مشیر, اللہ نے ان کو دے دیا اختیارات, یہ تمام چیزیں اپنے دماغوں سے نکالے. چھوٹی بھی بات نہیں, چھوٹی بھی چھوٹی, ذرے سے ذرہ بھی ہمارے بات نہیں آنا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا, اور جو شرک کرتا نا گویا کہ وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا. اللہ وہ بات فرما رہے نہیں, میں نے بولا نہیں اور میرا آپ طرف منسوب کر دیں گے تو کتنا غصہ آئے گا, اور وہ تو ذات اقدس ہے, وہی فرما رہے الم تر الی الذین یزکون. اور یہودیوں کے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا حضرت کہ یہودی کیا بولتے ہیں, ہم بہت پوتر ہے. کیوں پوتر ہے, ہم اللہ کے پیارے بندے ہیں, ہم اللہ کے لاڈلے بندے ہیں, اور ہم کس کے بیٹے ہیں, انبیاء کی اولاد ہے, انبیاء کی, حضرت موسیٰ, حضرت ہارون, ہم حضرت اسحاق, حضرت ابراہیم کے اولاد ہے, ہم لاڈلے بیٹے ہیں. اور ہم عذاب بھی جہنم میں جائیں گے, کتنے دن رہیں گے ہم, 40 دن, زائد دن نہیں, کیونکہ اللہ کے لاڈلے بندے ہیں. اور یہ اللہ نے فرمایا نہیں اور اللہ کے اوپر جھوٹ بڑھ رہے. تو فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ زکی, اپنے آپ کو پوتر ثابت مت کرو, اللہ جانتا کون نیک ہے تمہارے دلوں میں, اللہ جانتا کون پاکیزہ ہے, اپنے آپ کی شرافت مت یہ قدر, اللہ جانتا کون نیک ہے کون کیسا ہے. اور فرمائے انظر کیف یفترون علی اللہ کفی بہ اثما مبینا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے, کس کا حکم دیتا ہے, وہی بات, شرک مت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی ذات عالی کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. یہ ہمارے پاس زیادہ ہو رہا, زیادہ اپنے خاندانوں میں. اس لیے فرمایا آج کے علماء فرماتے ہیں اگر اپنی کسی کو بیٹی دے رہے ہو داماد کو, تو اس داماد کا عقیدہ نظریہ دیکھو پھر دو. اپنی بیٹی کسی کو دے رہے تو داماد کا نظریہ دیکھو, اپنی بہو لا رہے تو اس کا نظریہ دیکھو پھر بعد میں دو, ورنہ نظریہ لا لیں گے کفر کا, شرک کا, پوری اولاد حرام کاری میں آ جائیں گی. کہاں سے نیک ہوں گی پھر وہ, کہاں سے مسلمان ہوں گی, کہاں سے اسلام کے نام لیں, اسلام کو بدنام کریں گی. فرمائیں گے نہیں, اس لیے کیونکہ آج تو فساد زمانہ ہے, اس لیے ایسے بندے کو معلوم کرے رشتے کے تعلق میں بھی کہ جن کا عقیدہ نظریہ صحیح سالم ہو. ایسا نہیں کہ ہمیشہ دن رات وہیں پر رہنے والے ہیں, دن رات درگاہوں کے بس پڑے ہوئے ہیں. وَاعْبُدُوا اللہ کے ساتھ ذات علی کے ساتھ شرک مت کرو, اور والدین کے ساتھ احسان کرو, اور رشتہ داروں کو بھی چھڑکو مت, رشتہ داروں کو ادب و احترام کرو, اور یتیموں کی کفالت کرو, اور مسکینوں کا بھی ادب و احترام کرو. جو مسکین ہے, مسکین کی تشریح ہم نے آپ کے سامنے کر دی ہے. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ, اور جو پڑوسی ہے آپ کے بازو کا, اس کی بھی قدر کرو, اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار پڑوسی ہے اس کی تو زیادہ قدر کرو, اور وہ پڑوسی جو دور کا پڑوسی ہے اس کی بھی قدر کرو. مثال کے طور پر ایک پڑوسی یہ ہے, یہ تو مالدار ہے, اس کے بعد کا پڑوسی کوئی غریب ہے. اور پیارے محمد اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ایمان والا نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے پڑوسی سے تکلیف سے محفوظ نہ ہو. ایمان والا نہیں ہو سکتا وہ.
اور فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنا بولے پڑوسی 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 سے سلوک کرو، پڑوسی اتنا بولے، مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ کل کو یہ حکم آ جائے گا کہ پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دو۔ یہ ایک چھوٹا واقعہ بول کے ختم کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کوئی ایک بزرگ ہے، ایک بزرگ کے بازو میں یہودی رہتا تھا، وہ یہودی کا گھر تھا مثال کے طور پر 1000 روپے کا، تو اس نے جب گھر بکانے کا ڈیمانڈ لگایا تو اس نے کہا کہ میرا گھر کتنے کا ہے؟ 20,000 کا۔ تو لوگوں نے بولے بھائی تیرا گھر پہ چھنجی نہیں ہے، ٹنڈی نہیں ہے، پلر کا بھی نہیں ہے، یہ ہے سب ایسا ہے، لوڈ بیرنگ کا ہے، فلاں ہے، اس کے گھر کی اتنی قیمت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یقین ہے مجھے بھی معلوم لوڈ بیرنگ ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، سب مجھے معلوم ہے، مگر مسئلہ یہ ہے میرے گھر کے بازو کون رہتا؟ میرے گھر کے بازو ایک سلیم الفطر اور عاشق رسول رہتا، جس کی وجہ سے میرے گھر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ وما والجاری ذو القربى والجار والصاحب بالجنب، اور بس کے اندر جگہ چھینکے مت رکھو اپنے دوستوں کی، جو آ رہا اس کو جگہوں کا پورا اہتمام دو، وہ ان کا حق ہے۔ بعض لوگ جگہ بکاتے شاید نا ٹرین میں، یہ جائز نہیں جگہ بکانا، بھائی وہ بندہ جو بیلا بہائے گا اس کا وہ حق ہے۔ اور ایک بندہ گیا مثال کو پیشاب کو اٹھنے کی پیشاب کرنے کے لیے، اور آپ اس کی کرسی پہ بیٹھ گئے، یہ شادی خانے میں اکثر ہوتا وہ صاحب آپ کو بلا رہے، وہ بچے کرتے نہیں کہ چھپا 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 سپلک سپلک بول کے، تو جس کے کرسی ہے جس کا حق ہے وہ اس کا حق اس کو برابر ملنا چاہیے۔ اگر بندہ کسی مجبوری سے گیا، کینٹین پہ گیا، کچھ سامان لانے کے گیا، بیٹھا ہوا تھا، اس کا حق ہے، اس کو وہاں پر بیٹھنے کی آپ پوری اجازت دے سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ کوئی دستی رکھ دو، بیاگ رکھ دو، کوئی سامان نہ رکھ دیں گے آپ، پیسوں کا بیاگ مول صاحب نے بولے تھے، اور مسئلے میرے ہاں بھی آ جائیں گے پورے بیاگ جگہ تو نہیں کہ مگر بیاگ والجاری جو وابن سبیل، اور جو مسافر ہے ادھر ادھر سے آیا بیچارے کے پاس، تو اس کے بعد وما ملکت، نوکروں کے ساتھ بھی نیک کام عمل۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ شیخ مت بگاڑو، تکبر مت کرو۔ الذين يبخلون، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ويأمرون الناس، اور لوگوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ پیسے ارمانہ سے کہیں دے رہے پیسے، بالبخلی، ويكتمون ما آتاهم الله، اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ مدرسے والے ہمارے پاس نہ آئے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور اللہ نے کافرین کے لیے بدترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو دکھلاوے کے واسطے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے کل قیامت کا دن اعلان ہوگا، جس نے جو عمل جس کے لیے کیا تھا وہ 17 سے جا کے اپنے حساب لے لے، اللہ کے پاس وہ نہ آئے، جس نے جو کیا تھا، اس لیے کہ اس نے شرک کیا دوسرے کو شامل کر کے، اس لیے اپنے اعمال کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ولا یؤمنون باللہ، اور وہ لوگ نہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکن الشیطان، اور ان کا شیطان دوست ہو جاتا ہے، اور شیطان کیسا ہے؟ بہترین دوست ہے۔ کیسا ہے؟ فساء قرینا، اور شیطان برا ذلیل دوست ہے۔ وماذا علیہم، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا، کیوں ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر؟ ارے بھائی ہم نے اللہ پہ ایمان لایا، آخرت پر، ہماری دنیا تو برباد نہیں ہے، تم کو کیا ہو گیا؟ یہ پوری دنیا کو ہم یہ بات بتا رہے ہیں، ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، دین کو قبول کرو، اس میں عافیت ہے، اس میں سکون ہے، اس میں راحت ہے، اس میں عزت ہے، اس میں بلندی ہے، اس میں سکون ہے، عافیت ہے۔ اب تم یہ کہیں گے کہ تم لوگوں کہاں سے عافیت ہے؟ یہ ہمارے کرتوت ہے، ورنہ فی نفسی اسلام میں عزت ہے۔ آج میں عافیت سے نہیں ہوں، یہ میرے اعمال خراب ہے، میں نے نبی کو چھوڑا، میں نے اللہ کے حکم کو چھوڑا، جس کی وجہ سے میں برباد ہو گیا، ورنہ اسلام تو مقدس تعلیمات کا نام ہے۔ اس لیے ہمارے سب کو دعوت پیغام ہے ان لوگوں کو کہ اسلام کو قبول کرے ہو۔ وما ظالم، اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو کیا ہوگا، ایمان کیوں نہیں لا رہے اللہ پر آخر، وانفقوا، اور کیا ہوگا ان لوگوں کو کہ خرچ کریں جن چیزوں کا اللہ نے ان کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو اللہ نے ان کو طاقت دیا، رزق دیا، اس میں خرچ کرے۔ وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تعالیٰ جانے، ان اللہ لا یظلم، اور اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ وان تک حسنۃ، اگر تم ایک نیکی لاؤ گے اللہ تعالیٰ کتنے دیں گا اس کے؟ دگنا کر کے۔ ومن یؤتی، اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر دے گا اجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فکیف اذا جئنا، اور وہ معاملہ کیسا ہوگا، وہ گھڑی کیسی ہوں گی جب ہر امت میں سے ایک گواہ ہوگا، ہر امت میں سے، یعنی نوح علیہ السلام ان کے قوم کے خلاف گواہی دیں گے، ہر امت میں سے گواہ لائیں گے۔ وجئنا بک، اور پیارے محمد اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام لوگوں پر گواہ ہے، ہمارے لیے بھی تمام لوگوں کے اوپر گواہ ہے۔ یومئذ، اور وہ لوگ جو لوگ کافرین ہیں وہ چاہتے ہیں اور انہوں نے اللہ کے رسول کی پیروی کی ہے، یہ اللہ کے معاف کرے، جو لوگ نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے وہ یہ تمنا کریں گے کہ ہم زمین کے اندر ڈھس جائے، ہم زمین کے اوپر باہر نہ نکلے۔ کیوں؟ جہنم ہے، ڈھس سکتے کیا انہوں؟ جہنم ہے تیار۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے، اللہ تعالیٰ سب باتوں کو لے کر آئیں گے۔ وہ لوگ کہیں گے اللہ ہم نے بت پرستی کرے نہیں،
ہم نے شرک کرت نہیں، ہم درگاہ میں گئے نہیں، ہم نے کبھی سجدہ کرت نہیں، ہم نے بابا کو مانت نہیں، ہم نے تاگے بانت نہیں، فلاں نہیں کرے. اللہ فرمائے نہیں، زبان میں بینڈ لگاؤ. زبان میں بینڈ لگیں گی، یہ بدن بولیں گے ہاں اللہ، یہ ہاتھ فلاں بابا کے پاس دونوں ہاتھ جھک کے سجدہ کیا تھا. یہ پیشانی بولیں گی اللہ تیرے درگاہ کے علاوہ فلاں اجمیر شریف اور ادھر اور وہ جیلانی سیلانی قندالی سب کے پاس جا کر آئے. یہ پیشانی بولیں گے، پیشانی. یہ قدم بولیں گے، یہ گھٹنے جو ٹکا ٹکا کے ہم نے سجدہ کیا تھا یہ بولیں گے. اللہ زبان کو بینڈ لگا دیں گے وہاں پہ. یہ چیزیں کہاں ہیں؟ ہاں ولا یکتمون حدیثا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو نماز کی حالت میں ہو تو شراب مت پیو. اس حال میں کہ تم شراب میں ہو تو تم نماز مت پڑھو یہاں تک کہ تم کیا ہو جان لو جو کچھ تم پڑھتے ہو. ولا جنوباً، اور جب تم کو احتلام ہو جائے، جب تم صحبت کر لو بیوی سے تو تم کو جب غسل ہو نہانے کی حاجت ہو تو نماز سے قریب نہ ہو. الا عابری، اگر کوئی مسافر ہے حتی تغتسلوا، اگر مسافر ہے تو تیمم کر کے نماز. وان کنتم، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا یا اپنی بیوی سے صحبت کر کے آیا، اگر وہ پانی نہ پائے تو کیا کرو؟ تیمم کر لو. تیمم کیسے کریں گے؟ پاک مٹی سے. فامسحوا بوجوہکم، تیمم کیسا کرو؟ چہرے کو ملو اور ہاتھوں کو مل دو. ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں. یہ ہوگا. من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہے جو اللہ کی بات کو بدل دیتے ہیں. وہ یقولون، کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، سنا اور نہیں سنا. وراعنا، اور کہتے ہیں اپنی زبان کو پھیر کر کے، کیا کہتے ہیں؟ راعینا وطعنا فی الدین، اور دین میں تانا مارتے ہیں. عبداللہ ابن، ایک صحابی حضرت سلمان فارسی، ہم نے بیان میں بولے آج جمعہ میں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی ہیں اور تقریباً ان کی عمر 200 سال تھی. حضرت انہوں ایسے تھے کہتے بڑھاپے کی عمر میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ 60 سال کے، 200 سال کی عمر میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں کتنے سال کے. اور بڑا لمبا زمانہ دیکھے، گرمی سردی بہت دیکھے انہوں نے، بہت زمانہ پائے. ایک یہودی آ کے بولا تمہارے نبی کیسے ہے؟ بولے سبھی سکھاتے، بولے رات میں کیسے سونا، دن میں کیسا رہنا، کھانا کیسے کھانا، پیشاب کیسے کرنا، فلاں کیسے کرنا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے نبی بڑے پیارے ہیں. یقیناً یہ چیز سیکھنے کی ہے نا. مثال کے طور پر اگر ہم ہڈی سے کر دیں گے تو استنجا، ہم جنات پکڑیں گا. ہڈی کس کس غذا ہے؟ جنات کی. اسی طریقے سے گوبر سے کریں گے تو جنات پکڑیں گا. اسی طریقے سے کوئلے کا منجن گھسیں گے تو گھستے کہ نہیں گھستے؟ کوئلے کا منجن گھسنے کو تو مسائل پیدا ہو جائیں گے. کوئلہ کس کا حق ہے؟ کوئلہ جنات کا ہے. اس کے واسطے آپ دوسرا کوئی ویٹھو بابا یا دوسرا جو منجن ہے وہ استعمال کرو. ہم کو معلوم ہے جب سے ڈر لگ رہا، اس کی غذا ہے بیچارے کو مسائل. اور ایسا ہوں گا کون سا بولتے پیس، مرغے کا بولتے نا لیگ پیس، کون سا تو وہ ہوں گا اس کا تو پھر اور زیادہ ٹینشن آ جائے گا. اس لیے جنات کی غذا ہے. فرمایا یقیناً یہ تعلیمات اچھی ہے. اگر ہڈی سے کریں گے تو مار لگ جائیں گا، کانچ سے کریں گے تو مار لگ جائیں گا، کھانے کی چیزوں سے کریں گے تو بے حرمتی ہو جائیں گی. فرمایا ہاں ہمارے نبی بڑے پیارے ہیں وہ ہم، اور ایسے تانے دیتے تھے. فرمایا ولو انہم، کاش کہ وہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ولو انہم، کاش کہ لوگ اللہ کی مانتے، سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر یہ نبی کی بات کو مانتے، عمل کرتے تو ان کے لیے کیا ہوتا؟ بہتر ہوتا. ولیکن ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، یہودیوں میں سے اکثروں نے ایمان نہیں لایا اور بعض لوگوں نے ایمان لائے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں یہودیوں جن کو کتاب دی گئی ہے وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہم نے نازل کیا ہے، جو ہم نے نازل کیا. اور ہم نے جو کتاب کو نازل کیا ہے قرآن، یہ قرآن تورات کی بھی تصدیق کرنے والی اور انجیل کی بھی. اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے بدل جائے اور تمہارے چہروں کو ہم پھیر دے، او لنعنہم او نلعنہم، یا ہم تمہارے اوپر لعنت کر دے جیسے ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی. ہفتے والوں پر کیا لعنت کیے تھے؟ ان کو بندر اور خنزیر بنایا. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ جو معاملہ طے کر دیتے وہ ہو کر رہتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اور جو شخص اللہ کے ذات عالی کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے اللہ کے اوپر بڑا جھوٹ باندھا. الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یہودیوں کو، جو اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم نبی کے خاندان سے، اللہ ہم کو معاف کر دے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو کھجور آتی نا، کھجور دیکھیے، کھجور کے اندر گٹلی کے اوپر ایک سفید جھلی رہتی، اللہ تعالیٰ فتیلا اس کو بولتے. اللہ تعالیٰ اتنا بھی بندوں کے اوپر کیا نہیں کرنے والا ہے؟ ظلم نہیں کرنے والا ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، دیکھیے ان لوگ کیسا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وکفی بہ اثما مبینا، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا اسم مبینہ
اور اس طرح کا کفا بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ لوگ جھوٹ باندھتے، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔